الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین ومن الشاکرین۔ جب بھی گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ قابل احترام معزز سامعین، آج 15 اگست ہے جو 70 پر 4واں یوم آزادی کہلاتا ہے، کیونکہ 15 اگست 1940 پر 7 کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا ہے۔ ایک زمانے تک غلامیت اور ماتحتی کا جو طوق ہم ہندوستانیوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور ہمارے ہاتھوں میں ظلم اور زبردستی کی ہتھ کنڈی اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اس کا خاتمہ ہوا اور ہم کو آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا۔ آزادی وطن حقیقت میں ایک قدرتی اور فطرتی نعمت ہے، کیونکہ انسان خواہ وہ کالا ہو یا گورا، مالدار ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر ایک اس دنیا میں آزاد ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا تو اس دنیا میں کچھ لوگ زبردستی کمزوروں پر ظلم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ بعض انسانوں پر اپنا ایسا قبضہ جماتے تھے کہ مردوں کو غلام اور عورتوں کو باندی بناتے تھے، اور بعض علاقوں پر زبردستی اپنا تسلط جما کر ان پر حکومت کرتے تھے۔ ہمارے ملک ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، انگریز کی ناپاک نظر لگ گئی اور وہ تجارت کے بہانے اس ملک میں داخل ہو کر ناعاقبت اندیش حکمرانوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے ملک پر قبضہ جما لیا۔ ہمارے ملک پر انگریزوں کے قبضے کے بعد دوبارہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مکمل 200 سال تک آزادی کی لڑائی لڑنا پڑا ہے۔ جنگ آزادی کی مکمل 200 سالہ لڑائی کی مستقل تاریخ ہے، اور اس 200 سالہ جنگ آزادی میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے گردنیں کٹائی ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو دشمنوں سے چھڑانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرایا ہے، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر مسلمان خصوصاً علماء اکرام ہیں۔ ہاں، ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی ضرور شریک ہیں، لیکن اس جنگ آزادی کی 200 سالہ لڑائی کے اصلی ہیرو مسلمان ہیں۔ چونکہ انگریز نے اس ملک کو مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے جنگ آزادی کی آواز بلند کرنے والے، جنگ آزادی کی لڑائی لڑنے کی ترغیب دینے والے، ملک کو گوری چمڑی والوں سے چھڑانے کی دعوت دینے والے اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے جان کی ضرورت پڑی تو جان قربان کرنے والے
مال کی ضرورت پڑی تو مال لٹانے والے، اولاد کی قربانی کرنا پڑا تو اولاد کی قربانی دینے والے مسلمان ہی تھے۔ چنانچہ جنگ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی 1750 میں پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑتے لڑتے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس کے بعد 1766 میں میسور کے حیدر علی نے انگریزوں سے ٹکر لیا۔ انگریزوں سے کئی لڑائیاں لڑنے کے بعد 1780 میں شہید ہو گئے تو ان کے شیر دل بیٹے عالم ربانی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ آخر 1799 میں قوم کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، جان آفری کے سپرد کیا۔ اس کے بعد بھی ایک بعد دیگر علماء کرام جیسے سید احمد شہید، اسماعیل شہید، امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، جعفر تھانیسوری، حافظ ضامن شہید، حسین احمد مدنی بے شمار قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان قوم اپنی اکابرین کی ان قربانیوں کو فراموش کرتے ہوئے صرف جنگ آزادی میں مسلمانوں کے 2-4 نام کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یوم آزادی، اسی طرح یوم جمہوریہ کے موقع پر جتنے مسلم اور غیر مسلم عمائدین جنگ آزادی میں حصہ لیے اور جنگ آزادی کے سلسلے میں اپنے جان مال اور قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا، ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان کو مبارکبادی پیش کی جائے، کیونکہ جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، اپنی تاریخ، اپنی ماضی اور اپنے اتہاس کو بھلا دیتی ہے، تو دنیا میں اس قوم کا نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اس قوم پر بھی عذاب تو آ سکتا ہے لیکن انقلاب کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، اسی طرح ہندوستان میں بسنے والے ایک نوجوان کو اپنے ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے، آئندہ نئی نسل کو سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا ہندوستانی بن کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔